اور یاد رکھیے سب سے بڑی محرومی آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہدایت سے محروم ہیں، ہدایت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مسجدیں بھی ہے، امام صاحب بھی ہیں، مطلب امام صاحب بہت بڑھیا تقریر کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب اتنی اچھی قرات کرتے ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے تقریر سن کر کے، واہ واہ کہہ کر کے اپنے گھر چلے گئے صاحب۔ تقریر کا مطلب صرف تقریر نہیں، تدریس ہے، سبق لیجئے، یہاں سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم الف بے تے سے کو صرف سبق سمجھتے ہیں، یہ سبق ہے جو جمعہ کے دن آپ کو دیا جا رہا ہے، اور سبق اگر واہ واہ کہہ کر بھلا دیا جائے تو پھر بندہ سیکھے گا نہیں۔ سیکھنے کے لیے سبق پڑھ کر اسے یاد کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جو بھی تعلیم دی جائے، مسجد میں ہو یا اور کہیں ہو، اس تعلیم کو یاد رکھیے اور اسے اپنی زندگی میں ایڈ کیجئے۔ نیکی کی دعوت دینے والا اگر بچہ ہو مان لو، اگر بوڑھا ہو مان لو، غریب ہو مان لو، امیر ہو مان لو۔ اگر کوئی بچہ آپ سے کہے نماز پڑھنے چلیے تو چلیے، اگر کوئی بچہ آپ سے کہے جھوٹ مت بولیے تو مت بولیے۔ صاحب اگر کوئی بھی انسان آپ کو نیکی کی دعوت دے تو اس دعوت کو ایکسپٹ کر لینا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ لیکن اگر دین سیکھنا ہے تو وہاں پہ دیکھیے گا کہ دین سکھانے والا سچا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، دین سکھانے والا اولیاء اور علماء کا ادب کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بھی کلین شیف سے یا کسی غیر محرم عورت کے پاس بیٹھ کر یا کسی اینکر کا بیان سن کر دین مت سیکھنا۔ دین سیکھنے کے لیے سچا عاشق رسول ہونا چاہیے اور اللہ والوں کا اور علماء کرام کا ادب کرنے والا انسان ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایسا ہے تو اس کے پاس جا کر دین سیکھیے۔ ہر کلین شیف سے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر دین مت سیکھیے۔ یاد رہے اگر نیکی کی دعوت کوئی دے تو کوئی بھی ہو مان لیجئے، اور اگر دین سکھائے آپ کو تو دیکھیے کہ صاحب کیسا آدمی آپ کو دین سکھا رہا ہے، کون بخاری اور مسلم کی بات کر رہا ہے، جو خود داڑھی نہیں رکھتا حضور کی سنت ہے۔ یہ مت کہیے کہ صاحب ہم نے مولوی صاحب وہاں سے سنا تھا۔ آپ کے نظر میں معتمد علیہ شخص کون ہے؟ آپ کا امام ہے۔ ارے بھائی ظاہر ہے نا، اگر امام پر اعتماد نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اتنا بڑا کام نماز، اگر اس کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے آپ ادا کر لے رہے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ آپ کا پھنس رہا ہے نا تو اپنے امام سے رابطہ کریں، یوٹیوب پر دین نہ سیکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔